ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے اور آج کے ایجنڈے پر ہے معیشت۔ میں پچھلے 1-2 روز سے کراچی میں ہوں اور یہاں جو بھی میری کاروباری حلقے کے افراد سے گفتگو ہوئی، بات ہوئی، تو کم از کم جو 23 جنوری کا منی بجٹ آیا تھا اس کے متعلق جو ہیں وہ خیالات مثبت ہیں، اور لوگوں کو اس بات کی بہت قوی امید ہے کہ اس کے بعد جو ہے کچھ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ تیز ہوں گی۔ لیکن کاروباری حلقوں کی رائے اپنی جگہ، لیکن اگر ہم عام آدمی کی زندگی کی بات کریں تو وہ بہت تلخ ہے۔ اور جب ہم تلخی کی بات کرتے ہیں، صرف اس میں غریب لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، نچلے متوسط طبقے کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، بالائی متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہ بھی جو ہیں مہنگائی کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں۔ جس طرح سے گیس اور بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر بہت نالاں ہیں، اور جو معاشی سرگرمیوں میں اوورال جو ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سا کمی آئی ہے، اس پر بہت وہ ان کی زندگی جو ہے مشکل میں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے کہ یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک یہ پوری چیز چل رہی ہے اسی طرح سے، لیکن جہاں تک حکومت وقت کا تعلق ہے، اگر ہم اسد عمر صاحب کی بات کریں تو ان کا کہنا یہ کہ جس طرح کے ان کو معاشی مسائل ملے تھے ورثے کے اندر، اور جتنی معیشت زبوں حال اس میں تھی اور بدحال تھی، اس کے نتیجے میں کچھ سخت فیصلے کرنے تھے، اور کامیابی کا یا جو آپ کہیں گے کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کا جو راستہ ہے وہ کوئی آسان راستہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تلخ فیصلے کریں گے اور مشکل فیصلے کریں گے جس کا اثر پڑے گا ایک عام آدمی کے اوپر۔ تو یہ ان کے جو ہیں کہتے ہیں نا تسلی جو دے رہے ہیں وہ لوگوں کو، بالکل اپنی جگہ، اور لوگوں کی ان کے حوالے سے خیالات بھی مثبت ہیں۔ لیکن جہاں پہ مسائل اس حکومت کو ورثے میں ملے تو انہیں کچھ افسران بھی ورثے میں ملے ہیں، کچھ ایسے اہلکار بھی ورثے میں ملے ہیں کہ جو نون لیگ کے زمانے میں ہوتے تھے، اور جس طرح سے ان کو مسائل ملے تو وہ لوگ بھی مل گئے۔ اسی میں ہم اگر بات کریں تو اسٹیٹ بینک کی ہمیں خیال آتا ہے کہ جس ادارے کو آزاد ہونا چاہیے، خود مختار ہونا چاہیے، جس کے اعداد و شمار پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، جس کی پیش گوئی کے اوپر آپ کو بالکل ایک اعتماد ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں لوگ جو ہے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ طارق باجوہ صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، اگر وہ نواز شریف صاحب کے دور میں مانیٹری پالیسی کی جب سہ ماہی رپورٹ پیش کرتے تھے تو ان کے جو بیانات ہوا کرتے تھے کچھ اور ہوتے تھے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات جو ہیں بہت مشکل میں ہے، سب کچھ جو ہے برا ہے۔ لیکن اس زمانے میں ان کو سب کچھ اچھا لگتا تھا۔ اگر وہ جنوری 2018 میں جو بات کرتے تھے، آج وہ جنوری 2019 میں ان کے خیالات بدل چکے ہیں۔ تو اتنے مختصر عرصے کے اندر انہیں کیوں چیزیں جو ہیں کہتے ہیں خیالات میں اتنی تبدیلی کیوں آئی، اور جو بڑے بڑے مسائل تھے ان کو اس زمانے میں کیوں نہیں نظر آئے؟ کیونکہ جو ہمارے ماہر معیشت ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جی اکانومی میں کرائسس جو ہے زلزلے کی طرح نہیں آتا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتا ہے۔ تو کیا وجہ تھی کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکا؟ تو آج کچھ اس پر بھی بات ہوگی اور دیگر جو حکومت کی پالیسیز کے اوپر بھی بات ہوگی۔ میرے ساتھ شبر زیدی صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ٹیکس کی بات ہو، معیشت کی بات ہو، اور اگر نئے خیالات سے جس طرح سے پیش کرتے ہیں اور نئے زاویوں سے چیزوں کو، اس میں بالکل جانا مانا نام ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فیصل بنگالی صاحب، یہ بھی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور جو اس کی اسٹاک مارکیٹ ہے اس کا بہت بڑا نام ہے، اور آج کل یہ خود اپنی ایک فرم چلا رہے ہیں، کنسلٹنسی کر رہے ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شبر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ میکرو اکانومی کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک سے شروع کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالت ظاہر ہے۔ تو پیش گوئیاں اتنی غلط کیسے ہو گئیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 1 سال پہلے یا کچھ ماہ پہلے حکومت کے آنے سے ان کا کہنا ہوتا تھا سب ٹھیک ہے، اور اب وہ کہنے کہ جی سب برا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے عامر صاحب نے لائٹر سائڈ، میں لائٹر سائڈ پہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ کو بیکاز یہ مسئلہ ہی لائٹر سائڈ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کی جو آپ رپورٹ لکھتے ہیں، جو بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس کا آڈینس کون ہے؟ اس کا آڈینس جناب بالکل ماہرین ہے۔ نہیں، آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس کا آڈینس فائنانس منسٹری میں بیٹھتے ہیں۔ نہیں، نو وٹ آئی ایم سیئنگ، جس کے لیے آپ لکھتے ہیں، جس کو سنانے کے لیے لکھتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہوتا۔ وہ کچھ ادارے ہوتے ہیں باہر کے جن کے لیے ہم لکھتے ہیں، تو جب جو حالات سیاسی ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اس طرح انگریزی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کی انگریزی کو غور سے پڑھیں نا، تو ایک عام آدمی تو اس انگریزی کو، آدھی انگریزی کے اکنامک ٹرم کو سمجھ بھی نہیں پاتا۔ تو اس لیے میرا ہمیشہ سے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جب آتی ہیں، کوارٹرلی رپورٹ آتی ہے، ٹھیک ہے اس کے اپنے ڈائمینشنز ہوتے ہیں، مگر وہ پہلی بات تو وہ سمپلیفائڈ پوزیشن کبھی نہ آج نہ پہلے کبھی آسان، اور وہ دونوں سائڈ کو اوپن رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ ان کا آڈینس جو ہے، میرے حساب سے وہ آڈینس میں اور آپ نہیں ہے، نہ پاکستانی قوم ہے، وہ آڈینس دیکھتے ہیں کہ اب کس طرف جانا ہے تو اس آڈینس کو اس طرف چلاتے ہیں۔ اور میری گزارش ہے ان کو وہ اپنے آڈینس کو تبدیل کریں اور پاکستانی آڈینس کے لیے، وہ پاکستانی ایڈر کے لیے وہ رپورٹ۔ اچھا، لیکن یہاں پہ سوال آتا ہے نا کہ وہ آڈینس بھی جو ہے وہ اتنی مطلب ہے معصوم اور سادہ تو نہیں ہماری طرح، اسے ہی ان کی جو قلع بازیاں یا تبدیلیاں وہ نظر آتی ہوں گی،
ان کو نظر آتا ہوگا کہ وہی شخص ہے کہ 6 مہینے پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا, آج وہ کچھ اور بات کر رہا ہے. اور میں اس کو آسان کر دوں جی, وہ اکنامکس نہیں ہوتی, وہ پالیٹکس ہوتی ہے. اچھا, جس طرح پالیٹکس انٹرنیشنل پالیٹکس خلا بازی کھاتی ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس تبدیلی لاتی ہے, اس طرح وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جو سامنے والا ہے وہ کوئی وہ سب سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے, اس کو بھی ڈائمینشن تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو وہ اپنے حساب سے, تو وہ ہم ایک ایکچولی وہ ایک گرداب میں گرداب میں اور فریم ورک میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو میں بہت زیادہ سنجیدگی سے آپ نہیں لیتے. چلو میں سمجھتا ہوں فیصل صاحب جو ہے نا یہ بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں, یہ مجھے بالکل پکی بات پتہ ہے. تو فیصل صاحب آپ بتائیے کہ وہ کہا کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب 6.2 گروتھ ریٹ ہوگی, اب وہ 4-4.5 کی بات کر رہے ہیں. اس زمانے میں کہتے تھے جی بجٹ خسارہ 4.9 ہوگا, اب وہ کہتے ہیں 5.5 6.5. تو ہر چیز میں ان کو, اور پھر جو عمومی ان کا تجزیہ ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کا, ایک دم کیسے اتنی تبدیلی آ گئی؟ اس والے بورڈ نے تو اپنے آپ کو کافی ڈسکریڈٹ کر دیا ہے میرے خیال میں, کیونکہ 1 سال پہلے تو اکانومی ہر طرف سے لال بتیاں, خطرے کی بتیاں ہر طرف سے جل رہی تھی. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کنٹینیوسلی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹلی ہر مہینے بڑھ کے آ رہا تھا. ہمارے جو گورنمنٹ اسپینڈنگ تھی وہ آؤٹ آف کنٹرول تھی. تو جو گروتھ ہم لا رہے تھے وہ ہم بوروڈ گورنمنٹ اسپینڈنگ سے لا رہے تھے. سب طرف ہمیں نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہیں, یہ گروتھ ہم سسٹین نہیں کر سکیں گے. اس کے باوجود آپ نے صرف اس جنوری تک تو صرف 25 بیسس پوائنٹ ہی انٹرسٹ ریٹس بڑھے تھے, اور آپ نے کہا اس کا بڑا افیکٹ آنے والا ہے اور بڑا اکانومی میں افیکٹ آ جائے گا. تو میرے خیال میں انہوں نے جو ہمارے جو قوم ہے اس کے ساتھ ایک مذاق کیا ہے. اس وقت ہمیں انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی شدید ضرورت تھی. اس وقت ہماری کرنسی ایڈجسٹمنٹ, ہماری کرنسی اس وقت ریئل افیکٹو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں 30% کا شاید فرق آ رہا تھا. تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اور آج جو پرسوں جو رپورٹ نکالی ہے کہ ہمیں اور انٹرسٹ ریٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ ریئر دیکھیں تو ہم صرف 3% آف ہیں. تو 3% تو ایسے ایرر بھی ہو سکتا ہے, 3% آپ لیگ میں بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ چیز آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. 3% اتنا بہت بڑا ایڈجسٹمنٹ, تو 3% ایڈجسٹمنٹ سے کوئی بہت بڑا ایفیکٹ تو نہیں آئے گا اب امپورٹس پہ یا ایکسپورٹس پہ. تو ہم بہت بڑے ایڈجسٹمنٹس لے چکے ہیں, ہم انٹرسٹ ریٹس بڑھا چکے ہیں. جو ہمیں اکنامک وائز دیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم انٹرسٹ ریٹس بڑھاتے ہیں تو ہم ایک نارمل گلوبل اکانومی نہیں ہے. ہماری 80% بوروئنگ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی بوروئنگ صرف 20% ہے. تو ہم صرف گورنمنٹ کو ہی ہرٹ کرتے ہیں اس سے, اور جب گورنمنٹ ہرٹ ہوگی تو پھر باقی سب لوگ بھی ہرٹ ہوں گے. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا, جب چھوٹے لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے اپنی اسپینڈنگ بالکل ہی زیرو کر دی ہے. تو اس کے بعد جو ایکسٹرا اسپینڈنگ ہے, جو اس کے جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تھا وہ کافی انہوں نے کرٹیل کیا ہے جہاں وہ روک سکتے ہیں. باقی تو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ ان کے قابو میں ہے. لیکن بات یہ ہوئی کہ جو ایک ہمارا ایسا ادارہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان, ڈاکٹر عشرت, اس کے بعد شمشاد صاحبہ اور لوگ آئے کہ انہوں نے اس کی انڈیپینڈنس کو بڑا انہوں نے جیلسلی گارڈ کیا تھا, ایک اس کے اعداد و شمار پہ لوگ یقین کرتے تھے, تو وہ بھی جو ہے پولیٹیسائز ہو گیا شبر صاحب, جو اچھا نہیں ہوا. جی دیکھیے میرا اس میں پرسنل, آلدو پیپل میں ڈس ایگری, پاکستان جیسی کنٹری کے اندر ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بورڈ پرسنلی میں واؤچ نہیں کرتا, although people may disagree with me. یہ جو کانسیپچل فریم ورک آپ یو ایس یا ڈیولپڈ کنٹری سے لاتے ہیں کہ سینٹرل بینکس آر ٹو بی انڈیپینڈنٹ, autonomous and independent, یہ مے بی will look good in theory, will look good in books, but میں پرسنلی اس کو واؤچ نہیں کرتا. اور مجھے کوئی اس کہنے میں خبات نہیں ہے کہ اگر میں کچھ عرصے کچھ چیزیں کوآرڈینیٹڈ طریقے سے منسٹری آف فائنانس کے ساتھ لے کے چلوں اور آپس میں کوآرڈینیشن, اگر انڈیپینڈنس تو نہیں کہہ سکتا میں, اگر کوآرڈینیشن ہو یا آپس میں سنرجی ہو تو کوئی حرج نہیں. اور یہ جو دوسری بات میں آج تک اس چیز کو نہیں سمجھ سکا کہ آپ انڈیپینڈنس کسے کہتے ہیں. جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہیں وہ منسٹری آف فائنانس سے ہوتی ہیں, ان کے نامینیز ہوتے ہیں, وہ کوئی کسی اور وہ نامینیز ایک پرٹیکولر کسی حوالے سے ہی نامینیز جنرلی ہوتے ہیں. تو ہمیں اس پیراڈائم سے کہ کتنا اسٹیٹ میں پاکستان انڈیپینڈنس ہے اور کتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس سے نکل کے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا پالیسیز پاکستان کے لیے صحیح ہیں یا نہیں ہیں. یہ صرف یہ اس پوائنٹ میں کہ انڈیپینڈنٹلی کی گئی ہے یا نہیں کی گئی, یہ ایک سیکنڈری ایشو ہے. اور گورنر اسٹیٹ بینک جو کچھ کہہ رہا ہے, اور اگر فائنانس منسٹر کوئی اور الگ بات کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے تھیوریٹیکلی بہت اچھی بات ہو,
مگر مجھے پاکستانی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے انٹرسٹ ہے کہ عام آدمی رزلٹ کیا ہے. رزلٹ کیا ہے. اچھا آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں فیصل صاحب پوائنٹ میں اس میں ایڈ کر دوں گا جی. میرے خیال میں انڈیپینڈنس ہونے میں وہ کوئی کباہت نہیں ہے, لیکن ساتھ میں کمپیٹنس ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ انڈیپینڈنس دے دیں اور آپ نے اس انسٹیٹیوشن میں کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی ہوئی تو پھر تو وہ ہے باہر ہے. اس کو جو ایک چھوٹے کیپیسٹی بھی ہونی چاہیے, ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے, آنیسٹی بھی ہونی چاہیے, بہت ساری چیزوں کا مرغوبہ ہوتا ہے. لیکن آپ ایک 16 سال کے بچے کو دے دیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو وہ تو نہیں ہے نا, خطرناک. اچھا یہ شبر صاحب نے کہا جی پالیسی میں انٹرسٹ ہوتا ہے سب کو, واقعی ہونا چاہیے. اب کئی ماہرین کا کہنا یہ کہ جی حکومت کی, پی ٹی آئی حکومت کی جو ہے معاشی پالیسی کی سمت واضح نہیں ہے. لیکن اسد عمر صاحب سے آج بھی میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی 23 جو جنوری کا پیکیج ہے, اور ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی کہ اس میں سمت واضح ہوئی کہ پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیمانڈ کو کمپریس کیا, اور اس کے بعد جب ہم اس کے مطلوبہ نتائج ملنے لگے تو ہم گئے جی سپلائی سائڈ مینجمنٹ کی طرف, اور 23 جنوری کے ہم نے جو پیکیج دیا ہے, منی بجٹ دیا, اس میں کوشش کی ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھے. آپ کی کیا رائے کہ آپ کو سمت نظر آ رہی ہے اس میں؟ آئی تھنک ایک دو چیزیں تو انہوں نے کافی کلیئر, جس طرح فزیکل انہوں نے جو اسپینڈنگ گورنمنٹ کی جس طرح آپ نے کہا انہوں نے کرٹیل کی ہے, اس کے ایفیکٹس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. جو ٹرشری ڈیمانڈ ہے اور دوسری جو کموڈیٹیز کی جیسے سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, اس میں ان میں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کا ایک فرم ڈائریکشن ہے جو ہمارے ملک کے لیے جو سسٹینیبل لانگ ٹرم ڈائریکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امپورٹ ڈپینڈنس سے کم ہونا ہے اور ہمیں ایکسپورٹ ڈپینڈنس کی طرف جانا ہے. ہمیں اپنا ٹریڈ بیلنس ہمارے اس کی طرف ہم ان کو اٹیک کرنا ہے. یہ چیز اوور نائٹ تو ہوگی نہیں. جس طرح ہم امپورٹ ڈپینڈنس ہم نے اوور نائٹ تو نہیں اچیو کی تھی, ہم نے ہماری سکسیسو گورنمنٹس کی یہ پالیسی رہی تھی. اسی طرح ٹیکسیشن میں کیونکہ ہم امپورٹ ڈپینڈنٹ ہو گئے تھے تو ہماری ٹیکسیشن پالیسی ساری ہو گئی تھی کہ بھائی کسٹم ڈیوٹی سے, وتھ ہولڈنگ ٹیکس سے, وہاں سے ہی سارا کا سارا جمع کر لو. اب آپ کیونکہ امپورٹس کو کرٹیل کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایفیکٹ نظر آ رہا ہے. اب آپ کی ٹیکس کلیکشن کسٹم ڈیوٹی کے فارم میں کم ہو گئی ہے, وتھ ہولڈنگ ٹیکس کی فارم میں کم ہو گئی ہے. ہاں, تو اب آپ نے اس کا ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے. اب آپ نے لوکل ٹیکسیشن پہ جانا ہے کہ لوکل ایکٹیویٹی جو ہوگی اس میں جہاں پر سیلس ٹیکس ہے, ایف ای ڈی ہے, اس کو ریپلیس کریں گے آپ کی کسٹم ڈیوٹی کو, اور ان کو پھر ان چیزوں کا افیکٹ آپ کو دیر میں آئے گا. تو شبر صاحب کیا حکومت نے ایک بہت ہی مطلب ہے بہادرانہ قسم کا رسک لیا ہے کہ ایک بہت بڑا پالیسی پیراڈائم شفٹ آیا کہ آپ ڈیپینڈنٹ تھے کہ جی بہت آسان ریونیو تھا کہ امپورٹ آ رہی ہے, آپ ڈیوٹی اٹھا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. دیکھیں میرا ذاتی ویو ہے جی پرسنلی کہ پاکستان میں 1992 کا جو اکنامک ریفارم پیکیج نواز شریف صاحب لائے تھے, 1992 سے 2018 تک پاکستان کی اکنامک پالیسی واز ٹوٹلی ٹریڈ بیسڈ کنزمپشن لیڈ امپورٹ بیسڈ, اینڈ وی ور encouraging dollarization of the economy, and by default we were encouraging directly or indirectly non-documentation of the economy. 1992 2019 میں کسی پرٹیکولر گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ہمارا کنسسٹنٹ رہا, یہ ہمارا کنسسٹنٹ تھا. اس میں سب شامل ہیں, بڑے بڑے چہرے شامل ہیں. 1992 میں عام آدمی کی وضاحت کے لیے کہ مسلم لیگ نون لائی, پیپلز پارٹی نے اس کو شروع کیا, جاری رکھا. مشرف صاحب جب آئے, شوکت عزیز صاحب جب چلا رہے تھے, انہوں نے بھی سب 100%. میں اس پہ پوری آپ کو, میں نے اس پہ 2 کتابیں لکھی ہیں. 1992 to 2019 پاکستان واز رن ان اے ڈفرینٹ پیراڈائم. پی ٹی آئی, آپ نے کہا پی ٹی آئی کی پالیسی یا اکنامک پالیسی کیا ہے یا نہیں ہے, وہ ایک سیکنڈری بات ہے. میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ جس پیراڈائم پہ 1992 سے 2019 تک 18 تک پاکستان چل رہا تھا, اس سے پاکستان چل ہی نہیں سکتا. یہ جب یہ حال ہے نہیں چل ہی نہیں سکتا. تو یہ جو اب جو پیراڈائم چینج آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ کچھ تو خواہش ہے اور کچھ مجبوری ہے. یو کین ناٹ ہیو این اکنامی جس میں $60 بلین کی امپورٹ ہو, $20 بلین کی ایکسپورٹ ہو, جس میں ٹیکس ریونیو امپورٹ بیسڈ ہو, جس میں پریزمپٹیو ٹیکسیشن ہو, جس میں نان ڈاکومنٹیشن کو پروموٹ کیا جائے, جس میں بے نامی اکاؤنٹنگ کو پروموٹ کیا جائے. یہ ساری چیزیں پورا ایک پیکیج تھا, یہ ایک پیکیج تھا. اور اس پیکیج کا پیچھے میں اس سے ایک بات آپ کو اور آگے دیتا ہوں. یہ پیکیج بائی ڈیزائن تھا, یہ پیکیج بائی ڈیزائن تھا. اس کے پولیٹیکل ریزنس تھے. میں نے ابھی عوام کے مفاد میں نہیں تھا, میں بالائی طبقے یا حکمرانوں کے مفاد میں تھا. جی اس میں عام زبان جی میں نے اس میں ایک اور بھی ابھی ریسنٹلی ایک بزنس ریکارڈر میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ پاکستانی اکنامی واز رن بائی آڑتیز. آپ کو اخبار میں پڑھا ہو میرا, تو پاکستانی اکنامی کو آپ نے مڈل مین کے ہاتھ میں دے دیا تھا, اور وہ مڈل مین ٹریڈر تھا.
ٹریڈنگ ان اسٹاک چین، ٹریڈنگ اسٹاک چین میں بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے، پراپرٹی میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ہر چیز میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. وہ ایک پیراڈائم تھا، مے بی وہ لوگ صحیح تھے، مے بی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، مگر وہ پوائنٹ آف ویو چل نہیں سکتا تھا. اس ملک کو وہ اس جگہ پر لے گیا کہ ملک بالکل ٹوٹلی دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا. 2 کروڑ آدمی کے پاس سب کچھ تھا اور 18 کروڑ آدمی کے پاس کچھ نہیں تھا. اب اس کے ساتھ جب آپ اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آ کے کھڑے ہوئے 2018 میں $36 بلین کے آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر کھڑے ہو گئے آ کے، تو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ کوئی اور آدمی ہو، اس کو کچھ نہ کچھ تو اب کرنا تھا. بائٹ دا بلٹ والی بات کرنا ہے تو کہ تھا، کرنا پڑے گا، کرنا تو تھا. اب جو میں Why not it؟ اس لیے جو میرے حساب سے پاکستان اکنامی کا ورسٹ ایئر اینڈ واز 30 جون 2018. اس سے خراب پاکستانی اکنامی کبھی نہیں تھی. 6% گروتھ اور 2% گروتھ اور 3% گروتھ. میں اچھا یہاں پہ روکتے ہیں، میں چاہوں گا اس میں فیصل صاحب کو شامل کریں. فیصل صاحب انہوں نے پورا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیا. میرا بھی آپ سوال کچھ ہسٹوریکل ہی ہے کہ پی ٹی آئی کی ابھی تک 6 مہینے ہو گئے، 5.5 مہینے ہو گئے ان کی جو اکنامک مینجمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو گزشتہ 2 حکومتیں گزری، پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، کیا فرق آپ کو بنیادی نظر آیا ان کے اوپننگ اسپیل کے اندر؟ دیکھیے آئی تھنک سب سے بڑی جو بات ہے جو شبر صاحب نے بھی کی، کم از کم یہ جو آپ کے لانگ ٹرم ٹرینڈز ہیں ان کو اٹیک کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں. اب پرابلمز بہت ہیں. یہ صرف اکنامک تو انہوں نے کہا، اگلی جو ایک بہت بڑا جو اکنامک چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے جس پہ ابھی تک اٹیک ہی نہیں ہوا ہے، وہ آپ کی انرجی کرائسس ہے. جو آپ کا سرکولر ڈیٹ 1 بلین روپیز اے ڈے کے حساب سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کے روٹ کازز کو تو ابھی اٹیک ہی نہیں کیا گیا. بہت تھوڑا سا بجلی کا ریٹ بڑھایا گیا ہے، بہت تھوڑا سا گیس کا ریٹ بڑھایا گیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہم نے جو پاور پلانٹ کے ایگریمنٹ سائن کر دیے ہیں، جو کمٹمنٹس ہم آلریڈی دے چکے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کی، تو کیپیسٹی پیمنٹ پچھلے سال 250 بلین تھی، اس سال اس فائنینشیل ایئر میں تقریباً 600 بلین پہ پہنچے گی. اور اسی طرح یہ جو جتنی کیپیسٹی پاکستان میں الیکٹریسٹی کی اگلے 3 سے 4 سال میں ایڈ ہوگی، اس سے پہلے کے 70 سال میں نہیں ایڈ ہوئی تھی. تو اتنی بڑی کیپیسٹی ہم الیکٹریسٹی کی لا رہے ہیں، تو ہمیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹس کو اگر ہم نے ایڈجسٹ نہیں کیا تو یہ صرف ایک انرجی ایک واحد سیکٹر ہے جو اپنے آپ سے جو پوری کے پوری معیشت کو آپ کی بٹھا سکتی ہے. یہ میں اس کا ضمنی سوال کہ جو اسد صاحب کا کہنا ہے کہ جی رینیوبل انرجی پہ ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں اور لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی ہے، عمر ایوب صاحب اس پہ مصروف ہیں اور اس میں کوششیں بھی کی جا رہی ہے کہ جی جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک، اس کی جو ہے لاسز کو کم کیا جائے. جو چوری بجلی کی بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی ٹاسک فورس بنی ہے جو ہر مہینے جائزہ لیتی ہے کہ جی کتنا کم ہوا، کتنا انہوں نے ریکوری کی. تو یہ اس جیسے میجرز ہیں لیکن وہ بھی بہت ہی لانگ ٹرم کے ہیں، فوراً اس کے اثر تو نظر نہیں آئیں گے. سر دیکھیے یہ مجھے بیچ میں تو لوگوں نے بہت شور بھی مچایا تھا کہ آئی پی پیز کے پروفٹ بھی بہت وہ ہے ایگزیجریٹڈ ہے اور انہوں نے بہت ناجائز پروفٹ بھی کمائے ہیں. تو ہم نے جو انالیسس کیا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے آئی پی پیز کے پروفٹ انہیں کہیں کہ بھئی آپ 2 سال تک کوئی پروفٹ نہ بنائیں، ان کے والنٹری انہیں کہہ دیں، اور جتنی چوری اگر ہم وہ زیرو کر دیں، اس کے بعد کیا ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھنا ختم ہو جائے گا یہ مجھے بتا دیں، لیکن وہ چیزیں نہیں آئیں گی. یہ میرے خیال میں ایسا موضوع ہے کہ اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. بالکل شبیر صاحب، یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس حکومت کی جانب سے کہ پہلی منتخب حکومت ہے کہ جو از خود بڑے فیصلے اور سخت فیصلے کر رہی ہے. جی دیکھیں یہ بات دعویٰ ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے کہا یہ دعویٰ ایک جس طرح میں نے پہلے پریمبل میں کہا تھا آپ نے کہ یہ دعویٰ ان کو یہ جو فیصلے کرنے ہیں یہ کرنے چاہیے تھے ان کو، انہوں نے صحیح کی، ضرورت تھی، اور بڑے فیصلے وہ کرنے جا رہے ہیں. اور جو آپ نے شروع ایک پریمبل میں ایک بات کہی تھی کہ ایکٹیویٹی ڈاؤن ہے تھوڑی بزنس کی، وہ میرے حساب سے وہ ایکٹیویٹی ڈاؤن جو ہے وہ اس لیے ہے کہ دیر آر مینی فورسز ان پاکستان جو اس مومنٹم کو اننرو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو مومنٹم ہے وہ جس طرف جا رہی ہے وہ پاکستان کی بزنس پیراڈائم کو تبدیل کرے گی، پاکستان کی بزنس پیراڈائم کو تبدیل کرے گی. اور پاکستان کی اسٹرکچرل اس میں تبدیلی پاکستان کی بزنس پیراڈائم اسٹیٹس کیو چاہتی ہے. ہر سوسائٹی اسٹیٹس کیو چاہتی ہے، خاص طور پہ جو رچ سوسائٹی ہوتی ہے. تو یہ پیراڈائم تبدیل ہے، یہ سو جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو ہلچل جو نظر آ رہی ہے، ہلچل نہیں یار، ہلچل کی کہ اگر آپ نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہلچل نہیں ہے. یہ ان کے مینرزم کو اننرو کرنے کی کوشش ہے. چیٹرنگ کلاس بہت زیادہ بے چین ہے. میں ذرا یہاں پہ خطا کلامی کروں گا کیونکہ ناظرین لیتے ہیں وقفے کے بعد جب آئیں گے تو بات ہوگی ہر جگہ. آج بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ جس ڈرائنگ روم میں آپ بیٹھے ہیں ہر آدمی جو ہے وہ اکانومسٹ بنا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے جی آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے.
اور کیا حکومت جو ہے یہ غلطی کر رہی ہے, کسی غلطی کا ارتکاب کر رہی ہے؟ ان کو ستمبر اکتوبر میں جا کے IMF سے ڈیل کر لینی چاہیے تھی, یا یہ حکومت کی کوئی حکمت عملی ہے؟ اس پہ بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے IMF کے معاملے پہ کہ IMF سے پاکستان جو ہے وہ لون لینے میں اتنی دیر کر رہا ہے, واقعی اس کا کوئی کتنا نقصان ہوگا, اور یہ دیر جو ہے حکومت کی حکمت عملی کا حصہ ہے یا ان کی طرف سے کوئی بھول چوک ہو رہی ہے. سید عمر صاحب کا کہنا ہے کہ جناب حلف لینے سے پہلے سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, بڑی کنسسٹنٹ تکرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے اس وقت بھی نظر آ رہا تھا جب حکومت میں نہیں آئے تھے, حکومت میں آنے کے بعد اس وقت یہ کیا کہا جا رہا تھا کہ ہم یا تو IMF کے پاس جائیں گے یا متبادل ذرائع جو ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے. تو انہوں نے کہا اس بیان میں نہ اس وقت ہم نے کوئی تبدیلی لے کر آئے اور ہم آج بھی اسی تسلسل کے ساتھ کھڑے ہیں. فیصل بنگالی صاحب, کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے IMF پروگرام میں جانا, یا اس سے بچا جا سکتا ہے؟ لیکن دو چیزیں, ایک IMF پروگرام کے اگر ہم جو فائنینشیل پیکیج ہے وہ دیکھیں, پاکستان کی جو ڈرائنگ رائٹس ہیں اس حساب سے ہمیں ٹوٹل لون مل سکتا ہے تقریباً 6.5 بلین, اور وہ بھی اسپریڈ اوور اے پیریڈ آف 3 to 4 years. تو اگر آپ فائنینشیلی دیکھیں تو وہ بہت بڑا نمبر نہیں ہے, $2 ارب اگر سال کا بھی ہو گیا, 3 سال پہ بھی اگر آپ کر لیں تو وہ ہمارے پرابلم کو نہیں سالو کرتا. لیکن IMF کا جب اگر آپ کو ایک دفعہ گو ہیڈ مل جاتا ہے تو بہت ساری دوسرے ایونیوز آپ کے لیے کھل جاتے ہیں, دوسری ملٹی لیٹرل ایجنسیز جو ہیں لائک ایشین ڈیولپمنٹ بینک, ورلڈ بینک ہے, IFC ہے, یہاں سے آپ کا لون ملنا آپ کو شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا سائزیبل چنک ہوتا ہے. پھر آپ جو ہے انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹس میں, ڈیٹ مارکیٹس میں آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو ایڈ کریں گے آپ تو پھر آپ کے جو کرنٹ ٹیک اوے زیادہ ہوں گے. بائی اٹ سیلف جو ہے وہ IMF پروگرام جو ہے وہ ایک اور بہت آرگیومنٹ, اور شبر صاحب اس پہ روشنی ڈالیں, کہ پاکستان نے گزشتہ 30 برس میں 12 IMF پروگرام لیے, اور ہر بار جتنی دوا کی اتنا ہمارا مرض بڑھا. اچھا, لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں IMF نے انٹرونشن کی تو ان کی اکانومی کوئی بہت زیادہ بہتر تو نہیں ہو گئی, وہ کل بھی قرضہ لیتے تھے, آج بھی قرضہ لے رہے ہیں, اسی طرح مشکلات میں ہیں. تو کتنا ضروری ہے, کیونکہ IMF کا زور ہوتا ہے اسٹیبلائزیشن پر, دیکھیے معیشت ٹھیک ہوتی ہے گروتھ کے اوپر. ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے, میں چاہوں گا جی. دیکھیے بات یہ کہ جس طرح فیصل نے کہا کہ ان فائنینشیل ٹرم 6 بلین میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا, مگر ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب IMF والا اسلام آباد آ کے بیٹھ جاتا ہے, اسٹیبلائزیشن کی بات کرتا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکیم کے پاس ہر مرض کی دوا ہے, اور وہ حکیم ہمارے مرض کو سمجھتا ہے. میرا جتنا انٹریکشن IMF کے ساتھ ہوا ہے کم از کم فسکل سائڈ پہ, وہ حکیم ہمارے آدھے مرض کو تو سمجھتا بھی نہیں ہے. میں بالکل کلیئرلی یہ بات کروں, کم از کم فسکل سائڈ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی لوگوں سے میں IMF کے لوگوں سے ملا ہوں فسکل سائڈ, ان کو پاکستان کے جینوئن ٹیکس کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے پوری طرح, وہ ایک الگ ایشو ہے. مگر میں IMF کے پہ جانے کے سلسلے میں بڑا پازیٹیو ہوں فار سم ادر ریزن. اس کی ریزن یہ ہے کہ IMF اور جو اس کی الائیڈ انسٹیٹیوشن ہیں یہ ایک پرٹیکولر ورلڈ کی اکنامی کے سائڈ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, جو کہ میرا ایکسپورٹ کا بائر ہے. اور ہم نے پچھلے اسپیشلی 5, 6, 7, 8 سال میں اس طرف جانے کی کوشش کی ہے جو میرا سپلائر ہے. اگر میں بزنس مین ہوں تو میں کبھی بھی بائر کو خوش نہیں کرتا, اگر خوش رکھنا چاہتا ہوں سپلائر کو خوش رکھنا نہیں چاہتا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم سارا دن اپنے بائر کو گالیاں دیتے ہیں اور بائر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور اپنی مارکیٹ خراب کرتے ہیں. یہ ہمارا پیراڈائم, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے IMF جو ہے ایک پیورلی اکنامک فائنینشیل ایشو ہے, یہ ایک فائنینشیل ایشو ہے IMF سے بورئنگ, مگر اس کے ساتھ ایک پیراڈائم بھی ہے. پولیٹکس کی بات بھی آتی ہے, بین الاقوامی سیاست بھی پیراڈائم ہے, اس کا ایک پیراڈائم ہے, اس کا ایک میں پھر دوبارہ آتا ہوں, اگر پاکستان کو اپنی ایکسپورٹ 50 بلین پہ لے جانی ہے تو اس کا مارکیٹ صرف ویسٹ ہوگا. میری بات یاد رکھیں, ایسٹ کبھی نہیں ہوگا. یہ چاہے اچھی ہے یا بری ہے, چاہے میرا ہیومن ریسورس کا ایکسپورٹ ہوگا, چاہے میرا گڈس کا ایکسپورٹ ہوگا, چاہے میرا کسی اور چیز کا ایکسپورٹ ہوگا, اس کی مارکیٹ ہمیشہ ویسٹ ہوگی. تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایز اے بزنس مین بن کے, یا آپ جذباتی سیاستدان بن کے سڑک پہ بیٹھ کے باتیں کریں, وہ ایک الگ ایشو ہے. تو میں تو IMF کے سلسلے میں ایبسولوٹلی کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ ہمیں اس کو ایز اے ریلیشن شپ بلڈنگ
پبلک ریلیشن ایکسرسائز کم از کم چلیں بڑے انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہہ دی کم از کم پبلک ریلیشن ایکسرسائز ہو. اچھا اب اسد عمر صاحب کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے ایک بریفنگ کی اسلام آباد میں بھی متواتر کئی جگہ پہ کہا کہ اعتراض نہیں ہے, جانا چاہیے, ہماری طرف سے ایمبیگوٹی بھی نہیں, لیکن ایک گڈ پروگرام, اب وہ اچھا پروگرام ہونا چاہیے. وہ اچھا پروگرام کیا ہو سکتا ہے, اور آپ کے خیال میں ایسی کون سی شرائط ہیں کہ جو پی ٹی آئی حکومت کو بہت ناگوار گزر رہی ہیں ابھی؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی جو گورنمنٹس نے جتنی بھی گورنمنٹس نے یہ پروگرام لیے تو ان کی شرط ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرو, یعنی کہ ٹیکسیشن آپ نے بڑھانا ہے, ایکسپینڈیچر آپ نے کم کرنا ہے, کرنسی آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. تو کچھ حد تک تو یہ چیزیں کر چکے ہیں نا. اب جو ہیں اب انرجی پہ شاید جو ہے ان کی بات رہتی ہے کہ انرجی کے ریٹس اور بڑھانے, تو وہ ایک اقدام ہے جو رہتا ہے. تو آئی تھنک, اور دوسری بات یہ جب آئی ایم ایف جب آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کو ہر 6 مہینے سے مانیٹر بھی کرتا ہے. تو کم سے کم 2-3 سال تک جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ اگر جو آپ کے فسکل ٹارگیٹس ہیں یا جو آپ کے ٹیکسیشن ٹارگیٹس ہیں وہ ایک حد تک میٹ ہونے ضروری ہیں. آپ ان سے جو ہیں تجاوز زیادہ آگے پیچھے نہیں چلے جا سکتے. میں بھی شاید یہ اس وقت یہ لوگ اس لیے تیار نہیں ہیں اس چیز کے لیے کہ ہم اپنے ہاتھ بندھوا لیں. میں یہاں اس پہ تھوڑا سا ایک فیصل سے ایک دوسرا اس کو ڈفرینٹ ایسپیکٹ دیکھتا ہوں. جب آئی ایم ایف کا پروگرام آتا ہے اور وہ آپ کو جسے کہتے ہیں مانیٹر آ جاتا ہے تو ہمارے ملک میں بچے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ میرا اچھا مجھے آپ جواب دیجیے, میں آپ سے یہ مزید اضافہ کیجیے ایک جملہ میرا بھی کہ پچھلے حکومت کے دور میں ہم لوگ پے در پہ آئی ایم ایف کے ٹارگیٹس مس کر رہے تھے, اور آئی ایم ایف اتنا اچھا تھا, مہربان تھا کہ اس پہ سب جگہ ٹک کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے پاس کر رہا تھا, ہے نا, پاس کر رہا تھا. تو یہ کیا تداد ہے کہ وہ بھی کچھ اسٹیٹ بینک کی طرف پیش گوئی کرتا ہے, وہ بھی کیا مسئلہ کیا ہو گیا تھا؟ اسحاق ڈار کوئی جادوگر تھے. ڈائریکٹلی کہہ دیا نا کہ دیکھیے وہ اٹ از اے مور آف اے پولیٹیکل ریلیشن شپ, ٹھیک ہے نا. مگر جو فیصل سے میں یہاں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو ہم اگر یہ بلیو کریں کہ آئی ایم ایف مانیٹرنگ میری اکنامی کو ٹھیک کرے گی تو دین وی آر ٹوٹلی رانگ. دس از مائی پرسیپشن بیکاز آف دا ریزن کہ جو بھی یہ کیوں نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا 2 بات دیکھیں. آئی ایم ایف اور نان آئی ایم ایف یہ جو اکنامی پہ جو آگے بیٹھیں گے تو یہ اس اکنامی پہ بیٹھیں گے جس کی فیکٹس اینڈ فگر ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا بیورو اسٹیٹکس دے گا. ٹھیک ہے, $300 بلین کی اکنامی پہ بات کریں گے. وہ اکنامی وہیں سے ہوگی. اچھا اکنامی میری 450 بلین کی ہے ماشاء اللہ. تو ہاں ماشاء اللہ. تو 150 بلین کا جو فرق ہے نا, یہ 150 بلین کے فرق کا جو ان کی کتابوں میں وہ میتھمیٹکس نہیں ہے. یو نو میں 12 پروگرام آئی ایم ایف کے اسٹڈی کر چکا ہوں. جو 1950 میں پہلا پروگرام آئی ایم ایف کا آیا تھا ڈاکومنٹ جو لیاقت علی خان کے, اس کی انگریزی اور آئی ایف کے پروگرام کی انگریزی لاسٹ والی کی ایگزیکٹلی سیم تھی, 2-4 انگریزی کے لفظ مختلف تھے. تو یہ جو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ سکھانے آ رہے ہیں تو ہم اس کو بھول جائیں, اور ہمیں یہ ہماری یہ غلطی ہم دوبارہ نہیں کریں. اور آئی تھنک اسد صاحب اس پہ بڑے کلیئر ہیں کہ یہ ہم ان سے سیکھنا کچھ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں, ہمیں پتہ ہے ہمارے مسائل کیا ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اگر میری 300 بلین کی اکنامی ہے ایز پر ریکارڈ اور میری اکنامی مارکیٹ از 450, میرے پاس بے نامی, انڈسکلوزڈ, نان ڈاکومنٹیڈ ڈفرینٹ اور ایشوز کی ساری چیزیں ہیں. وہ ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھ کے ایک ٹرانزیشن دیں گے پاکستان کو جس سے پاکستان آگے جائے گا. اگر آپ اس بکش تھیوریٹیکل فسکل ڈیفیسٹ 450 اور 4200 آ گیا تو پاکستان اچھا ہو گیا, اور 4300 آ گیا تو پاکستان خراب ہو گیا. آئی ایم ایف نے کہہ دیا پاکستان اچھا ہو گیا تو موڈی کی ریٹنگ بڑھ گئی, اور موڈی اس سے پاکستانی عوام کو کوئی تعلق نہیں پڑتا, کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں پاکستانی عوام کا. یہ اس اشرافیہ کے طبقے کا ڈرائنگ روم کی ڈسکشن ہے. شام کو بیٹھ کے انہوں نے کہا یار آج یہ بڑھ گیا, یہ کم ہو گیا, گاڑی آج BMW لینی ہے یا آڈی لینی ہے, وہ اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے یہ بقول مزدور طبقے کا بیکار کی باتیں. تو آپ آ جائیں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ. گراؤنڈ ریئلٹی پہ میرے حساب سے جو ڈائریکشنل مجھے پازیٹیوٹی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان ہیز بین پری میچورڈلی ڈی انڈسٹریلائزڈ. Pakistan has been prematurely de-industrialized. Pakistan has to go into industrialization. That will bring employment. Because Pakistan کا پروڈکشن ہوگی تو ایکسپورٹ کریں گے. کوئی آپ کے پاس میں ایکسپورٹ تو بعد میں ابھی امپلائمنٹ پہ آ رہا ہوں. امپلائمنٹ ہوگی تو بائنگ پاور امپروو ہوگی. یہ پورا پیراڈائم شفٹ ہے, اور میرے ذاتی حساب سے اس پیراڈائم شفٹ کا رزلٹ کم از کم 3 سال میں آئے گا.
اور وہ 3 سال جو میڈیا کا اور آئی وڈ سے ان ایجوکیٹڈ سیکٹر، ان ایجوکیٹڈ اکنامک جو کہتے ہیں نا ایکسپرٹس کا جو پریشر ڈسکورس ہوگا وہ بڑا مشکل ہوگا سسٹین کرنا. ٹی وی پہ روز پروگرام آئیں گے جو آپ کو اننرو کریں گے، جو آپ کو اننرو کریں گے، اور آپ کو یہ جو اسپیکولیٹو آڑتی مافیا بن گئے ہیں جو پولیٹیشینس کو بائی ان کرتے ہیں، ان کو آپ نے کسی طریقے سے توڑنا ہے. اگر آپ نہیں توڑ سکے تو میں آپ کو یقین سے لاتا ہوں آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف اس کنٹری کی قسمت تبدیل نہیں ہوگی. اور اگر آپ تبدیلی آپ کو لانی ہے تو آپ کو اکنامک پیراڈائم چینج کرنا پڑے گا. وہ اس طرف میرے حساب سے یہ جو میں چاہوں گا فیصل صاحب، یہ جو شبر صاحب نے بات کی کہ جناب کم از کم چھوڑیں کوئی سر ہو نہ ہو کچھ سیکھنا بھی نہیں ہے، کم از کم ایسے پی آر ایکسرسائز ہمیں جانا چاہیے. لیکن ہماری ایک حلقہ ایسا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر فرض کریں نہیں ہوتا اور ان کو گڈ پروگرام اسد عمر صاحب کو نہیں ملتا تو کیا پاکستان خود اپنی اصلاحات کر کے آئی ایم ایف کو بائی پاس کر کے بھی کوئی راستہ ہے ترقی کا یا پبلک ریلیشنز کا ان لوگوں سے جن کی طرف اشارہ ہے؟ جی آئی تھنک وہ ہو تو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مین ٹائم آپ کو اگر اس راستے میں بھی جانا ہے، ٹرانزیشن کرنا ہے، تو آپ کو اگلے 1-1.5 سال کے لیے ریزروز آپ کو صرف آپ کو فورن ایکسچینج کا ہی اس کو مینیج کرنا ہے نا. لوکل تو آپ کے لیے آئی ایم ایف کچھ نہیں کرتا. لوکل جو آپ کے ٹیکسیشن میجرز ہیں، جو آپ کی اسپینڈنگ میجرز ہیں، وہ تو آپ خود ہی کنٹرول کرتے ہیں ایسے بھی، تو وہ تو آپ کر لیں گے. لیکن آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جو وہ آئے گا اس کے لیے پھر آپ کو ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے کہ اگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ADB اگر مجھے لون نہیں دے رہے تو پھر مجھے کون لون دے گا اور کہاں سے میرے پاس یہ آئے گا کہ میں اس بات کو سسٹین کر لوں اگلے 2 سے 3 سال کے لیے، جب تک میری ایکسپورٹس اور میری وہ ہے. لیکن ہاں اچھا، اس میں سوال یہ آپ ہی بتائیے گا، پھر میں چاہوں گا شبر صاحب اس پہ رائے دیں کہ بائیلیٹرل جو آپ کے 2 ممالک ہیں ان سے قرض ادھار لے کر کام چلایا جا سکتا ہے؟ اور اگر چلایا جیسے کوشش بھی کی گئی اور آپ نے 6 مہینے بغیر آئی ایم ایف کے آپ نے گزارا تو کر لیا ہے نا، کیونکہ جب آئی تھی حکومت تو بالکل کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ جو اعداد و شمار لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ان کی نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو تب بھی فورن ایکسچینج ریزرو اتنے تھے کہ 3 مہینے کا آپ کے پاس کوشن تھا. یہ لوگ آئے تو 1 مہینے کا بھی نہیں تھا اس کے لیے میٹ کرنے کے لیے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے. تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی، تھوڑے بڑے پیکیجز آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ جو دوسری ملٹی لیٹرل ہے، ابھی تو ہم جو ہمارا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہیں یا ان کے پاس بھی ہمیں جانا پڑے گا، نئے ریسورسز ڈھونڈنے پڑیں گے. چائنیز جو نیا ڈیولپمنٹ بینک جو انہوں نے لانچ کیا ہے، ہمیں ادھر جانا پڑے گا. تو مینیج تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس اتنا کمفرٹیبل کوشن نہ آئے، ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ اگلے 2-3 سال تک رہتے رہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا ایڈونچرس پات ہوگا، پھر آپ کی جو پی آر ہے نا وہ نہیں ہو رہی ہوگی. صاحب یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس میں ایک تھوڑا سا یہ تھا، یہ فائنینشیل سائڈ ہے. میرے حساب سے $61 بلین کا جو امپورٹ بل ہے اس کی انالیسس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس 61 بلین میں تقریباً 7 سے 8 بلین تو سروس کا ہے جو آپ ایمریٹس کے جہازوں پر اور عمرے پر اور حج پہ اور زیارات پر اور اس پہ سب کچھ چلا رہے ہیں. 16 تیل کا آ جاتا ہے آپ کا؟ نہیں سر، میں وہ کہتا ہوں تیل تو پھر بھی ٹینجیبل ہے نا سر. تو آپ یہ جو انٹینجیبلس ہیں ہم لوگ اس کو بالکل کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا. اجی گنوائیں پھر آج تو گنوا آج انٹینجیبل ہے نا. آپ کا جو آپ کے پاس کتنی فلائٹیں آتی ہیں ایمریٹس کی یہاں پہ روزانہ، اس کے جو فیئر آپ دیتے ہیں جب جاتے ہیں تو آپ فارن ایکسچینج دے رہے تو ٹیکنیکلی. اچھا، آپ نے کبھی اس کو غور نہیں کیا شاید. اور جو ہمارے ایمان، ہمارا بہت آج کل ایمان بہت زیادہ تازہ ہے، ہم ہر مہینے عمرہ کرنے جاتے ہیں، اس کا بھی الٹیمیٹلی تو ہمیں فارن ایکسچینج دینا پڑتا ہے نا. تو یہ سب چیزیں جب ہے یہ ہم نے یہ امپورٹ کا جو سروس سیکٹر ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی لوکل ایئر لائن، لوکل شپنگ نہیں ہے، لوکل آپ کے پاس ایئر لائنس نہیں ہیں. دیکھیں ہم بار بار PIA کے لاسز کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اوپن ایئر پالیسی سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا فورن ایکسچینج پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ میں نے جس طرح کہا نا کہ یہ جو فری کیلکولیٹ کیا آپ نے سمجھا تھا کہ میرا یہ ویو ہے کہ میرا ذاتی ویو ہے کہ ان دا سیم سائز آف پاکستان اکنامی ہماری امپورٹ کا بل 50 ہو سکتا ہے 60 کی جگہ پر. 10 بلین بچا نا. دیکھیے آج ہم نے 2018 میں امپورٹ کا بل تھا $61 بلین ٹوٹل امپورٹ کا ڈالر جو آؤٹ فلو ہوا ہے پاکستان سے. اس کو آپ 50 پہ لائیں گے نا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر اس میں بہت سارے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی اور بہت ساری چیزیں ان کی نکلیں گی جو جن کے ڈرائنگ روم کا میں ذکر. لیکن وہ بھی ہے نا کہ پبلک ریلیشن پھر وہاں بھی خراب ہو جائے. نہیں سر، نہیں پبلک ریلیشن خراب نہیں ہوگی سر. دیکھیں پھر وہی والی بات ہے، میرا ایک ہمیشہ سے ویو ہے کہ دیر از نو پیٹریوٹزم ان کیپٹلزم. Similarly, but there is some system
in our economic policy. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں آپ مختلف کوئی بھی آپ نے کنٹرول نہیں رکھا ہوا بائنگ پر کسی چیز کے اوپر. پھر میں آپ کو آخری بات کرتا ہوں, آپ وہ اسٹڈی کریں جو انڈر انوائسنگ کی ہوئی ہے. اچھا اگر میں مجھے خطا کلامی کرنے دیں کیونکہ میں آپ کے جملے کو روکتا ہوں, وجہ یہ کہ وقفہ لینا ہوتا ہے, اور آپ نے بڑا مارکت الارا جملہ کہا کہ جی دیر از نو پیٹریوٹزم ان کیپٹلزم. بڑے مزے کی بات ہے, وقفے کے بعد جب آئیں گے تو کچھ ریونیو کی اگر بات کریں تو کچھ ٹیکس کے اوپر بات ہوگی کہ ہر حکومت یہ نعرہ لگا کر آتی ہے کہ جی ٹیکس بیس کو ہم بڑھائیں گے, لیکن جو پھر نئی حکومت آتی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس ملک کا ٹیکس بیس بڑھ کے نہیں دیتا؟ شبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیصل بنگالی صاحب موجود ہیں, بات ہوگی وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور وقفے سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر حکومت یہ نعرہ لگا کے آتی کہ ٹیکس بیس میں اضافہ کریں گے, لیکن جب حکومت چلی جاتی ہے اور نئی حکومت آتی تو اس کا بھی یہی نعرہ ہوتا ہے, اور ہماری جو ٹیکس بیس ہے وہ بڑھ کے نہیں دیتی. تو ابھی ہم خوشیاں منا رہے ہیں کہ 15 لاکھ جو ہیں ریٹرن جمع ہو گئے اور ٹیکس پیئرز آ گئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں پڑوسی ملک بھارت میں 4% وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس فائلرز میں شامل ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ 1% سے بھی زیادہ نہیں ہوتے. ہمارے پاس دو بہت ہی اچھے ایکسپرٹ, شبر زیدی صاحب موجود ہیں, ماہر ٹیکس ہیں, یہ فیصل صاحب کی بہت اکانومی پہ گہری نظر ہے. تو سر پی ٹی آئی نے اب سنائی ہے شبر صاحب کہ کچھ تبدیلی لے کر آئے, انہوں نے ٹیکس مینجمنٹ اور اس کو ایف بی آر میں انہوں نے ڈویژن لے کر آئے. آپ کے خیال میں کچھ یہ صحیح فیصلہ ہے؟ دیکھیے دو چیزیں, بنیادی تبدیلی. پہلے تو ایشو سمجھائیں آپ کو. ہاں دیکھیں پہلے بنیادی اگین میں نے کہا کہ 1992 سے پاکستان میں اکنامک پالیسی یہ بنائی گئی کہ آپ اس کو امپورٹ لیڈ اکنامی بنائیں. اس میں ایک چیز لائی گئی جس کا نام ہے پریزمپٹیو ٹیکس ریجیم, جس میں آپ ایک امپورٹ پہ کٹوا دیں, سپلائی پہ کٹوا دیں. یہ بھی اسی دور کی پیداوار ہے. اس میں آپ کی ٹوٹل ٹیکسیشن جو ہے وہ انکم سے ہٹ کر امپورٹ بیس پر یا سپلائی بیس پر آ گئی. تو اب کوئی کاروباری اپنی انکم کیلکولیٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ٹیکس دینے کے لیے. آپ میری بات سمجھیے کیا. اور آپ نے میں اس کو کہتا ہوں بائی ڈیزائن اچھا گورنمنٹ کی ریٹ ٹو کلیکٹ ٹیکس کو ڈائلوٹ کیا. دیکھیں گورنمنٹ ہوتی اس چیز کا نام ہے جب آپ کے پاس ریٹ ٹو کلیکٹ ٹیکس ہو اور ٹو پرووائڈ سیکورٹی ہو. پاکستان میں دونوں ریٹیں ایروڈ ہوئیں ان دا لاسٹ 30-40 ایئرس. ون واز ایروجن آف دا رائٹ ٹو کلیکٹ ٹیکسز. یہ بائی ڈیزائن تھا پالیسی میں, اور بائی انکمپیٹنس تھا ان ایڈمنسٹریشن. ہم ٹیکسیشن کو چلاتے رہے لائک اے پولیس مین. ٹیکسیشن پولیس مین نہیں ہے. جتنے بھی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹس کے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں, ایف بی آر گورنمنٹ سے لے رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا پیراڈائم بالکل مختلف ہونا چاہیے. دوسری بات ہے ہم نے پوری طرح اس میں ڈاکومنٹیشن کو اور ایسٹ بیس کو آئسولیٹ کیا. پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ گھر, یہ گاڑی, یہ مکان, یہ ڈالر, یہ بینک اکاؤنٹ کس کا ہے. کوئی انٹیگریشن بٹوین دا ایسٹ اینڈ دی انکم بیس نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ایک پلان اور میل ایڈمنسٹریشن سے ہوا. اور میرے ذاتی ویو میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی ٹیکس کلیکشن جو 4200 کے آس پاس ہے یہ اگلے سال 5000 پہنچ جائے گی یا 6000 پہنچ جائے گی, یہ غلط ہے. یہ 4000 ابھی 2-3 سال تک یہ جو پروجیکٹڈ اس میں شارٹ فال آتی رہے گی. اور شاید اسد صاحب نے اپنی کہا بھی ہے کہ ہم ٹیکسیشن پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں, مطلب فسکل ڈیفیسٹ پہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں, کیونکہ وہ روپی اکاؤنٹ ہے. رائٹلی سیڈ بائی فیصل, وہ روپی اکاؤنٹ ہے. میں روپی اکاؤنٹ میں کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں, بٹ ڈالر اکاؤنٹ پہ میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. تو میں روپی اکاؤنٹ پہ کمپرومائز کروں گا. بٹ وہی اگین اب پرابلم یہ آنے والی ہے جو آئے گی ٹیکس میں کہ جب ہم اس کی کریکشن کی طرف جاتے ہیں تو ایک جو جنریشن 1992 سے پیدا ہوئی ہے اور 2019 میں تک آ گئی ہے وہ انکم بیس پہ ٹیکس دینے کے لیے ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے. جو پورا میرا تھیسس ہے آپ کا وہ, ہاں وہ نہیں, بچہ جو 2092 میں کاروبار میں آیا تھا اپنے ابا کی دکان میں بیٹھا ہے, اس نے کبھی کتابیں رکھی نہیں ہیں, تو وہ انکم بیس پہ ٹیکس کیسے دے گا. تو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ایکسرسائز. مقصد یہ کہ پھر آپ جو اوپریسو
اسپینڈنگ پہ ٹیکس ہے وہی ہاں اسی پہ چلتے رہیں گے. ہمیں کچھ دیکھیے بڑا ہم سینگ ہے. پھر ہمیں نا ایک مشکل دور سے گزرنا ہے جب ہم کسی کوئی ٹیکسیشن میں اس کو انکم بیس پہ لانا چاہتے ہیں اور اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈاکومنٹیشن میں لانا چاہتے ہیں. 3-4-7 افیکٹ ساتھ ساتھ چلیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکسیشن کی کلیکشن میں کمی آئے گی ان دیٹ سینس, مگر نمبر آف پیپل میں انکریز ہوگا بیکاز دا ریزن کہ گورنمنٹ کا اب جو پلان ہے وہ ہے انٹیگریشن آف دی ایسٹ ریکارڈ ود دی انکم ٹیکس. تو وہ جب آپ اس کو انٹیگریٹ کریں گے اس سے فائدہ ہوگا. اور اس میں ایک اور چیز جو کرنی ہے گورنمنٹ کو, جو آئی تھنک اس پہ کام ہو رہا ہے تھوڑا, کہ پرسنل ٹچ ختم ہو جائے گا. مینس یو ول ناٹ بی نوئنگ ہو ول بی یور ITO, اٹ ول بی مور آٹومیشن. تو یہ 2 طریقے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا کوئی. فیصل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو بھی میجرز انہوں نے اسٹرکچرل چینجز لے کر آ رہے ہیں FBR میں, کچھ اشارہ بھی انہوں نے دیا, وہ کس حد تک جو ہیں مؤثر ہوں گے؟ آر دے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن 1, اور سیکنڈ یہ کہ کون سے جو انٹیپڈ ایریاز ہیں, سیکٹرز ہیں کہ جہاں پر آپ جو ہیں نئے ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو ان کا اندراج کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں؟ لیکن افیکٹو تو یہ ہوگا اگر جس طرح شبر صاحب نے کہا, اگر گورنمنٹ اپنی ریٹ منوانا چاہے گی تو اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ خود جس طرح انہوں نے کہا اپنی ریٹ ہی خود ہی چاہیں گے کہ ایروڈ ہو جائے, اس کو فالو اپ نہ کریں, تو پھر وہ ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں آلریڈی نظر, اگر آپ پرائیویٹلی لوگوں سے بات کریں تو لوگوں کو ان چیزوں کے ایشوز اب نظر آنے شروع ہو گئے. ایون بینک میں اگر آپ جا کے ایک بہت بڑا سا چیک ڈال دیں اور آپ نے اپنی پروفائل میں لکھایا ہوا ہے کہ میں سیلریڈ آدمی ہوں اور میرے 2 لاکھ روپے مہینے کی انکم ہے, اور آپ وہاں جا کے 20 لاکھ کا چیک ڈال دیں گے اس بینک میں, وہ بینک فوراً آپ سے پوچھے گا بھائی یہ کہاں سے آ گئے, نو یو کسٹمر والا جو ہے ذرا سا. جی, تو یہ چیزیں آلریڈی جو ہیں اس میں کچھ FATF کا بھی یہ تھا, کچھ حصہ ہے, کچھ جو ہے یہ جو ہے اس کا بھی حصہ ہے. تو یہ چیزیں افیکٹو تو ہو جائیں گی, لیکن آبویسلی یہ سلولی ہوگی. اور جس طرح شبر صاحب نے کہا, جس بلی کی دم پہ آپ پاؤں رکھیں گے وہ چیخیں تو مارے گی وہاں سے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ جس سیکٹرز میں چلے جائیں گے تو یہ ہو جائیں گے. آپ نے کہا نئی ٹیکسیشن, تو ہمارے یہاں ایگریکلچر میں تو کوئی ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے, اور اس کے باوجود ہم دنیا کی سب سے مہنگی ترین ویٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں. دنیا کی سیکٹر کا ہمارا ایک وہ ہے سر, ادھر ہے آپ کے پاس, آپ دنیا کی مہنگی ترین شوگر بھی پروڈیوس کرتے ہیں. سبسیڈائز ان کو ٹیوب ویل کے ریٹس ہیں ان کے پاس, سبسیڈائز یوریا آتی ہے ان کے پاس, سب کچھ آتا ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو انکریج ہی نہیں کیا نا کسی اسٹیج پہ کہ بھائی آپ ایفیشینٹلی چیزوں کو پروڈیوس کریں, آپ مارکیٹ سے کمپیٹیو ہو کے. اچھا, اسی ایگریکلچر سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں کمپیٹیونیس کی وجہ سے رائس میں کوئی گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس نہیں ہے. آپ 2 بلین سے $2.5 بلین کی رائس ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, اس میں کوئی سبسیڈائز پرائسنگ نہیں ہے, اس میں کوئی گورنمنٹ سپورٹ پرائس نہیں, وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کا جو میز ہے 3rd بگیسٹ کراپ بن چکا ہے, پوٹیٹو 5th بگیسٹ کراپ بن چکا ہے, اس میں کوئی گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس نہیں ہے, لیکن وہ چیزیں فلرش کر رہی ہیں. ہاں فلرش کر رہی ہیں, لیکن آپ نے کیونکہ شوگر بنانی ہے ہم نے, مٹھاس ہماری وہ پولیٹیکل ریزن ہے, تلخیاں زیادہ ہیں, مٹھاس زیادہ ہونی چاہیے, تو شوگر پہ زور ہے. شبر صاحب, ایک بہت ہی میرے خیال میں وہ مجھے ایک ہماری ایڈیٹر تھیں پرانی, ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ نیور بی افریڈ ٹو آسک اے اسٹوپڈ کوسچن. ٹھیک ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے ہم جیسے صحافیوں کو نا. تو بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی جو سیلریڈ کلاس ہے اس کا تو ٹیکس کٹ جاتا ہے, تو ریٹرن نہ بھی جمع کرائے تو کیا فائدہ ہوتا ہے, اس سے حکومت کے خزانے میں تو وہ چیز چلی گئی. تو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے اس بات کی, ذرا ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کو کہ جی یہ جو فائل کرنا ہوتا ہے اس سے مطلب ہے حکومت کے کوفرز کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر نہ دے کوئی ٹیکس تو کٹ رہا ہے, ٹیکسیشن کے ٹیکسیشن کے 2 اسپیکٹ ہیں. ایک تو گورنمنٹ کو ریونیو جمع ہو رہا ہے, وہ تو کٹنے ود ہولڈنگ کے اسپیکٹ ہو گیا نا, آپ نے ریونیو جمع کر دیا, آپ کا سیلری آپ کے ادارے نے کاٹا اور جمع کر دیا, تو ایٹ لیسٹ چلا گیا ان کے خزانے میں. یہ تو صرف کلیکشن ہوئی نا جی, یہ تو ایک سائڈ ہوئی نا, کلیکشن آف ٹیکس ہو گیا نا. بٹ آئیڈینٹیفائنگ ہو از پیئنگ اینڈ واٹ از سورس اینڈ واٹ از آئیڈینٹیفیکیشن از, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کو ہم مطلب ہمارے یہاں فائلنگ کو ایک, کیونکہ ہمارے فائلنگ کے جواب میں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ اتنا خراب رویہ رکھتی ہے, تو اس کو آپ برا ڈر جاتے ہیں. ادروائز اگر آپ صرف یہ بتا دیں کہ صاحب نے یہ میں نے ٹیسٹ کٹا ہے اور یہ ایک پیج میں نے فائل کیا ہے, واٹ از دا ہارم ان دیٹ. سو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ کہنا کہ اگر آپ کا ٹیسٹ کٹ گیا سیلری کا, وہ ود ہولڈ اس کی ریٹرن فائل نہیں ہو, یا آئی ڈونٹ بائی ود دس کانسیپٹ. کانسیپٹ میں نے پوچھا, ہم تو دیتے ہیں. دوسری بہت سارے لوگ الجھتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, ہر آدمی نہیں, وہ تو صرف ایک, لیکن نا ٹیکس کے 2 اسپیکٹ ہے نا. ایک تو آپ نے جمع کرا دیا ٹیکس, ایک دوسرا آپ کا کہ آپ کس ادارے پہ کام کرتے ہیں, کیا سورس ہے, اور کیا باقی سورس کیا ہو سکتے ہیں, مگر اس کی کوئی
کوئی بہت زیادہ کورس چیز نہیں، آپ کو کوئی اور سورس آف انکم، آپ کو کہیں سے رینٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں ریفلیکٹ ہو جاتا ہے، کہیں سے ڈیویڈنڈ انکم آ رہی ہے تو وہ چیز اس میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو غلطی کی پاس میں اگین ہم نے دیکھیے ایک آدمی کی، ہر آدمی کی سیلری کے ساتھ ڈیویڈنڈ انکم بھی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، انٹرسٹ انکم بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا ہم نے ان سب کو پریزمپٹیو کر دیا ہے کہ یہ 10% فائنل، 2% فائنل، یہ بھی غلط ہے نا۔ ہر آدمی یہ سب چیزیں ایک بہت غلط طریقے سے، انٹیگریٹڈ طریقے سے ہونی چاہیے اور صحیح۔ آپ نے ایک بات کی تھی نا ٹیکسیشن کی، انڈیا میں آپ کو صرف بتا دوں، انڈیا میں اس وقت 6.5 کروڑ ٹیکس پیئر ہے، پاکستان میں 15 لاکھ ٹیکس پیئر ہے، اور 4% ہاں انڈیا نے پچھلے 5 سال میں 4.5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ کیا ہے، 4.5 کروڑ ٹیکس پیئر انہوں نے ایڈ کیا ہے اندر سسٹم میں، ایڈ کیا ہے۔ تو اگر وہ لوگ کر سکتے ہیں ان کے سسٹم میں، وہ کیسے کیا انہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ انڈیا میں انہوں نے کیا کیا کہ بینک اکاؤنٹ کو ریلیٹ کر دیا ٹیکس کے ساتھ۔ اس وقت پاکستان میں کتنے بینک اکاؤنٹ ہیں آپ کے حساب سے؟ اس وقت پاکستان میں 4.5 کروڑ بینک اکاؤنٹ ہیں۔ تو اس کو ہونا چاہیے بالکل، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شبر صاحب آپ نے بڑا مزے کا فگر دیا، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ فیصل بنگالی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یقیناً ناظرین، سب سے بڑا چیلنج اگر اس ملک کا کوئی ہے اور اس سے تمام باقی چیلنجز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ معیشت کا ہے، اور معیشت کو درست کرنے کے لیے سخت فیصلے بھی کرنے ہیں، اور اس کا کچھ جو ہے خمیازہ یا بوجھ جو ہے اس کو ہمیں اور آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور عام آدمی پہ بوجھ بڑھے گا، یقیناً بڑھے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری، جیسے شبر صاحب کہہ رہے تھے، فیصل صاحب، کہ ٹیکس تو دینا پڑے گا اور دینا چاہیے بھی۔ ٹیکس دیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے عامر صاحب کو اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔